السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ سب کا قدم بقدم بڑھتے ہوئے تفسیر نور میں۔ آج سورہ آل عمران کی 121ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم۔ یاد کرو جب تم صبح سویرے گھر سے نکل پڑے اور مومنین کو جنگ کی پوزیشن بتا رہے تھے، اور خدا سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوسری ہجری میں کفار بدر میں شکست کھانے کے بعد مکہ واپس گئے۔ کفار میں 70 مارے گئے اور 70 ہی کو مسلمانوں نے قیدی بنایا تھا۔ ابو سفیان نے مکے میں یہ اعلان کرایا کہ کوئی بھی ان مرنے والوں پہ گریہ و زاری نہیں کرے گا، بلکہ اپنے بغض کو، اپنے دشمنی کو اپنے دلوں میں باقی رکھو، اور ہم کفار سے بدلہ لینے جائیں گے، ہم ان سے دشمنوں سے بدلہ لینے جائیں گے۔ اور خود بھی اس نے اعلان کیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ میں بدلہ لے کر نہ آؤں۔ اور پھر ایک بڑا لشکر تیار کیا اس نے۔ سن 3 ہجری میں اپنے پورے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوا، جس میں 3000 تو سواری تھے، سواری کے ساتھ لشکر والے تھے، 3000 سوار اور 2000 پیدل، پورے جنگی اسلحوں کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے مکے میں یہ ساری نقل و حرکت کو دیکھا، یہ سب ساری خبر سرکار رسالت مآب کی خدمت میں ایک خط بھیج کے محرمانہ طور پر خفیہ طریقے سے یہ سارے معاملات کی اطلاع دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک گروہ کہ جاؤ بھائی حالات کا جائزہ لے کر مکے سے آؤ، بتاؤ کیا ہے کس طریقے سے۔ اب یہ گروہ گیا، اور جانے کے بعد اس نے حالات تو دیکھا، تو جو ابن عباس نے لکھا تھا کہ بتا دیا کہ ہاں ابو سفیان پورا لشکر لے کر مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تصدیق ہو گئی اور پتہ چل گیا، تو آپ نے جمعے کا دن تھا اور لوگوں کو جمع کیا، کچھ لوگوں کو، اور جمع کرنے کے بعد پوچھا بھائی کیا کرنا ہے، یہ حالات ہیں۔ 2 نظریے سامنے آ گئے۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ خود رسالت مآب بھی یہی چاہتے تھے کہ مدینے میں رہ کر گلی کوچے میں مدینے کے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے اور انہیں شکست دیا جائے، اس طریقے سے ہمارے گھر کے بچے اور عورتیں بھی ہمارا ساتھ دے لیں گی۔ لیکن ایک دوسرا نظریہ جو دوسرا گروہ تھا، اس لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب اس میں بہت سے جوان بھی سامنے آ گئے کہ نہیں، ہم شجاع ہیں، ہم بہادر ہیں۔ احساسات کو جگایا کہ نہیں، ہم ان کو اپنے شہر میں نہیں آنے دیں گے، باہر جا کے ہم انہیں روک کر ان سے لڑائی کریں گے۔ اور یہ بہرحال اکثریت اور زیادہ لوگوں کا کہنا یہی تھا۔ نبی کریم نے بھی انہی کی بات کو مانا، اور پھر یہ طے ہوا۔ چنانچہ سرکار رسالت مآب اٹھے اور مدینے کے باہر گئے، اور جانے کے بعد کہ کس جگہ پر لشکر کو ٹھہرایا جائے، کس طریقے سے جنگ کیا جائے، دیکھ کر آئے۔ اور پھر جمعے کا دن تھا، خطبہ جمعہ میں آپ نے اعلان کیا کہ ابھی نماز جمعہ میں یہ ساری حکمت عملی کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایسے ایسے دشمن آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور ہم یہ ایسا کریں گے، اور پھر لشکر تیار ہوگا۔ چنانچہ نماز جمعہ کے بعد لشکر آگے بڑھا، اور یہ سب کے سب چلے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے لشکروں کو تیار کیا، وہاں گئے، راستے میں لشکر کو دیکھتے بھی رہے، 1000 آدمی تھے ساتھ میں، ان کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب وہاں پر کچھ یہودی سامنے آئے، جو مدینے کے یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ کیوں آ گئے، نیا چہرہ؟ کہا ہم بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ کہا نہیں، ہرگز نہیں، تشریف لے جائیے، ہمیں ایک
دشمنوں سے مقابلے کے لیے دشمنوں کی مدد نہیں چاہیے، مشرکین سے مشرکین کا مقابلہ ہم نہیں کریں گے۔ ان یہودیوں کو پیغمبر نے قبول نہیں کیا۔ اس میں کچھ مسلمان بھی جب وہ واپس جانے لگے، عبداللہ ابن ابی جیسے منافق انسان جو تھے، جنہوں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو مدینے میں رہ کے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس نے بھی کچھ ہو گیا۔ چنانچہ کچھ مسلمان اور کچھ یہودی، جو 1000 کے آدمی تھے تقریباً، عبداللہ ابن ابی کی سرپرستی میں 300 افراد اس لشکر سے کم ہو گئے۔ 700 کا آدمی کو لے کر نبی کریم پہنچے، اور اس کے بعد لشکر کو جگہ جگہ پر ٹھہرایا، اور اس لشکر کا پرچم خود اٹھایا، کمانڈر خود تھے، پوری سربراہی کیا۔ ایک درہ تھا، ایک جگہ تھی کہ جس جگہ جھروکے سے حملہ ہو سکتا تھا، اس جگہ پر 50 طاقتور بہادروں کو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ بیٹھایا کہ دیکھو یہاں پر رہنا، اور کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم جیتے، یعنی جو بھی ہو جائے، کسی بھی حالت میں تمہیں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں آنا ہے، اسی جگہ پر رہنا ہے۔ چنانچہ جب گئے، اب وہاں میدان جنگ میں صبح کی نماز پیغمبر نے ان لوگوں کے ساتھ ادا کی، اور نماز کے بعد اب جو جنگ شروع ہوئی تو ادھر ابو سفیان تھا، تو وہ بتوں کا نام لے لے کے، لات و ہبل اور عزیٰ کا نام لے لے کے حملہ کر رہا ہے، خوبصورت عورتوں کا نام لے کے حملہ کر رہا ہے، اور ادھر سرکار رسالت مآب ہیں کہ جو وحدہ لا شریک خداوند عالم کا نام لے کے حملہ کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں نے بڑے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور کچھ ہی دیر میں مولا کائنات ساتھ میں تھے، اور اس طریقے سے مسلمانوں نے ان کفار کو پسپا کر دیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مارے جا رہے ہیں، ہماری بربادی ہو رہی، تیزی سے یہ بھاگنا شروع کیا، انہوں نے، مسلمانوں نے دوڑایا، تعاقب کیا، بھگایا ان کو۔ اب یہ بھاگے تو اب ادھر یہ دیکھا کہ یہ تو کافی دور چلے گئے، لیکن اپنے ساز و سامان چھوڑ کے گئے، تو کچھ مسلمان لگ گئے اور انہوں نے وہاں سے اسلحہ، وہ جو غنیمت تھی، مال غنیمت ہے، جنگی غنیمت، اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی مال غنیمت، کیونکہ جنگ کے میدان میں یہ تھا کہ جو مال غنیمت جمع کر لے وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ جمع کرنے لگے۔ ادھر اس درے سے جو عبداللہ ابن جبیر کے 50 آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، مال دنیا کے لالچ، مال غنیمت کے لالچ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان 50 آدمی کے مقابلے میں خالد ابن ولید کی سربراہی میں ابو سفیان نے 200 لوگوں کو رکھا تھا کہ جیسے ہی موقع ملے ادھر سے حملہ کر دینا، پیچھے سے پورا حملہ ہو جائے گا، یہ مسلمان گھیرے میں آ جائیں گے۔ نبی کریم نے اس حکمت عملی کو دیکھ کر کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن نبی کی مخالفت کی گئی، اور یہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے جیسے ہی اس درے کو چھوڑ کر ادھر آئے، خالد ابن ولید جو طاق میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے 200 افراد کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جو پشت سے حملہ ہوا تو ادھر سے بھی پلٹ کر آ گئے، چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا گیا، اور بری طرح سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اب جب یہ گھر گئے تو اس جنگ میں بری طرح مارے گئے۔ اور اسی اثنا میں ایک انسان جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے کہ ابن قمہ نام تھا اس کا، اس نے ایک خوبصورت حسین و جمیل جوان مصعب کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اعلان کرنا شروع کیا، چلانا شروع کیا کہ میں نے محمد کو مار دیا، میں نے محمد کو مار دیا، چلانا شروع کیا۔ جبکہ ادھر مسلمانوں میں کافی نقصان ہوا، جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ بھی، ورنہ کچھ مسلمان تھے جو مال غنیمت میں، کچھ مسلمان پروانے کی طرح مولا کائنات جیسے ساتھ میں تھے رسول اللہ کے۔ اب جیسے یہ اعلان کیا اس نے، تو کافر جو آئے تھے وہ، جب چلو بھائی جنگ ختم، جب محمد ہی مار لے گا، انہیں کو تو مارنے ہم آئے تھے، وہ بھاگنا، انہوں نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ ادھر کچھ مسلمان بھی پیغمبر کے مارے جانے کی خبر سن کے بھاگنے لگے، پہاڑوں کی طرف گئے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام اس جنگ میں جو دشمنوں سے شدت سے مقابلہ کر رہے تھے، ایک طرف سے دشمنوں کو روکے ہوئے تھے، قتل کر رہے تھے، دور کر رہے تھے، دوسری طرف سے پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے۔ 60 سے زیادہ زخم آپ کے جسم پر آئے ہیں اس جنگ میں، جنگ احد میں۔ اور اسی جنگ میں پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ جبریل آسمان و زمین کے درمیان ہیں، جو ایک بلند آواز سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا کائنات کے لیے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ بہرحال جب
چاروں طرف خبر گونجی کہ پیغمبر مار دیے گئے، تو سب بھاگ رہے تھے، اتنے میں کچھ نے دیکھا کہ نہیں نبی تو زندہ ہے، مولا کائنات کے ساتھ ہیں، تو اب یہ پلٹ کر آئے اور معافی مانگنے لگے۔ نبی کریم سے مسلمانوں نے معافی مانگا، جبکہ 70 مسلمان اس درمیان مارے گئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک تصویر، ایک جھلک تھی جو جنگ احد کی، جو اس آیت میں یہی بیان کیا گیا کہ جب آپ صبح کے وقت نکلے تھے، یعنی جنگ احد کے لیے نکلے تھے، تو اس کے جنگ احد کی طرف اشارہ ہے۔ جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے کہ ماضی کے حساس دلوں کو بھلانا نہیں چاہیے، یاد کیجئے، اس سند اور تجربے کے طور پر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، خداوند عالم یاد دلا رہا ہے۔ دوسرا پیغام، جنگ کے موقع پر گھر، خاندان، بچوں سے دل کو توڑ لینا چاہیے، اپنے دل کو ختم کرو۔ اب بیوی بچے گھر، جنگ کے لیے نہیں، بلکہ جنگ میں آزاد ہو کر جاؤ۔ تیسرا پیغام، جنگی نقشہ اور منصوبہ بندی اور پلاننگ جتنے بھی ہے، یہ سب جنگ کے پہلے طے ہونا چاہیے کہ کس جگہ پر لشکر ہوگا، کیا ہوگا، سب طے ہونا چاہیے۔ چوتھا پیغام، جنگ کی کمان اور ذمہ داری، یعنی کمانڈر ان چیف جو تھے وہ خود سرکار رسالت مآب تھے۔ جنگ کی جگہ کو خود آپ نے بیان کیا کہ محاذ جنگ کس جگہ پہ ہوگا، کس جگہ سے ہمیں دفاع کرنا ہے، کس جگہ پر کتنے فوجی ہوں گے، یہ سب کچھ سرکار رسالت مآب نے خود معین کیا تھا، خود سب کو معین کیا تھا۔ اے کاش کہ مسلمان اس جگہ کو چھوڑ کر نہ آئے ہوتے۔ لیکن بہرحال خداوند عالم نے یہ دکھایا کہ یہ جنگ بھی محمد کی، جس میں شکست بھی ہو رہی، یہ سب انسانی طاقت پر ہو رہی ہے۔ پیغمبر کمانڈر تھے، پیغمبر نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ مختصر طور پر اس جنگ کی تصویر آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ بقیہ آیتوں میں جو اس جنگ کے مسائل بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بیان ہوں گے۔ خدایا ہم کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اطاعت گزاروں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔